السلام علیکم سر، دس از غزالہ نورین فرام سنو نیوز. سر، دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک سیاسی جماعت اور اس کی لیڈرشپ 9 مئی کے واقعات کے بعد سے ایک مسلسل بیانیہ اختیار کیے ہوئے ہے، اور وہ یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات ایک فالس فلیگ آپریشن تھا جس میں پی ڈی ایم کی حکومت اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے مل کر ایک پاپولر سیاسی جماعت کو ٹھکانے لگانا تھا. اس حوالے سے سر آپ کے کمنٹس چاہیے. تھینک یو. دیکھیں، یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ 9 مئی کا سانحہ فوج یا ایجنسیوں نے کروایا، اس سے زیادہ شرمناک اور افسوسناک بات نہیں کی جا سکتی. یہ بات کہنے والوں کی زہریلی سوچ اور سیاسی ذہن کی عکاسی کرتا ہے. وقت کی قلت کے باعث میں صرف چند زمینی حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ خود فیصلہ کیجیے. سی سی ٹی وی فوٹیجز، آڈیو ریکارڈنگز، تصاویر اور ملوث افراد کے اپنے بیانات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ایک منصوبہ بندی کے تحت 9 مئی کو چن چن کے فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، اور 9 مئی سے بہت پہلے ہی لوگوں کی فوج کے خلاف ذہن سازی کی گئی، فوجی قیادت کے خلاف ذہن سازی کی گئی. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا یہ ذہن سازی فوجی قیادت نے خود کروائی اپنے خلاف؟ گرفتاری کے چند گھنٹوں میں ملک بھر میں 200 سے زائد مقامات پر صرف فوجی تنصیبات پر حملہ کروایا گیا. میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا راولپنڈی، لاہور، کراچی، چک دیرہ، ٹمر گرہ، ملتان، فیصل آباد، پشاور، مردان، کوئٹہ، سرگودا، میاں والی اور بہت سی جگہوں پر کیا فوج نے اپنے ایجنٹس پہلے سے پھیلائے ہوئے تھے؟ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، کیا فوجیوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے شہداء کی قربانیوں کو جلایا؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا ہم نے اپنے فوجیوں کے ہاتھوں سے اپنے دفاع پاکستان کی علامات کو گروایا اور جلوایا؟ آپ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ پاکستان کا فخر یوم تکبیر پشاور میں، اس کو کیا فوجیوں نے جلایا؟ قلعہ بالا حصار کے آگے آسی اسلحے کا مظاہرہ اور فائرنگ کس نے کی؟ غیر ملکی ذرائع ابلاغ اور شخصیات کو ریاست پاکستان اور فوج کے خلاف مواد کیا ہم نے خود پرووائڈ کیا؟ جب یہ چل رہا تھا سلسلہ، جب جلاؤ گراؤ ہو رہا تھا، تو اس وقت باہر سے بیٹھ کے، ملک میں بیٹھ کے، نامی بے نامی اکاؤنٹ سے کون پرچار کر رہا تھا کہ مزید جلاؤ، مزید گھراؤ اور قبضہ کرو؟ کیا یہ فوج کروا رہی تھی؟ یہ تو وہ چند حقائق ہیں جو میں نے رکھے، اس کے علاوہ بے شمار ثبوت ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بدقسمتی سے جھوٹ، تفریق اور پروپیگنڈا کے علاوہ ایک خاص سیاسی گروہ اور اس کی قیادت کے خلاف کے پاس کوئی اور ہتھیار نہیں رہ گیا. یہ بدقسمتی ہے اس وقت. شکریہ سر. راشدہ سیال اب تک سے. سر، آپ نے جیسے کہ ذکر کیا کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کے حوالے سے بھی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 9 مئی کے بعد سے اندرون ملک بھی کچھ جیسے کہ سیاسی جماعتیں ہیں یا کچھ سیکشنز ایسے ہیں جو اس حوالے سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور پھر بیرون ملک سے بھی ایسی آوازیں آئیں، خاص کر کے شیلا جیکسن اور یو ایس کانگریس کے دیگر جو ممبرز ہیں ان کا ایک لیٹر بھی ہے سیکٹری بلنکن کے نام، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں، اور یہ نیکسس ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا پی ڈی ایم گورنمنٹ کے ساتھ. یہ گٹھ جوڑ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور کرش کیا جا رہا ہے یہاں پر پولیٹیکل اپوننٹس کو. آپ کا اس پہ کامنٹ؟ دیکھیں، یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن کا جو بیانیہ ہے، یہ ریاست پاکستان کے خلاف بنایا جاتا رہا ہے. یہ پہلی بار نہیں ہوا، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پہلے ہی بنایا جاتا رہا ہے. اور جب یہ بیانیہ بنایا جاتا ہے تو اس کی جو مین آواز ہوتی ہے وہ ہمیشہ باہر سے آتی ہے.
لیکن اس میں نارملی یہ ہوتا ہے کہ کچھ بدقسمتی سے کچھ عناصر ملک میں بیٹھے ہوتے ہیں جو اس کو تقویت دے رہے ہوتے ہیں، اور آج تک زیادہ تر تو دیکھا گیا ہے کہ یہ جو عناصر ہوتے ہیں یہ وہ دہشت گرد تنظیمیں ہوتی ہیں، جب ان کے خلاف دہشت گردی کے دوران ایکشن لیا جاتا ہے تو ہیومن رائٹ وائلیشنز اور انسانی جبر اور قدر ان اقدار کے پیچھے جا کے چھپتے ہیں۔ اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن کا آپ نے بیانیے کی بات کی، اس کو مختلف طریقوں سے چلایا جا رہا ہے۔ ایک تو اس کو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر فیک ویڈیوز ڈالی جاتی ہیں، پرانی تصاویر ڈالی جاتی ہیں، پرانی ویڈیوز ڈالی جاتی ہیں، چیز کو ادھر سے ادھر جوڑا جاتا ہے، غلط بیانات بنائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں میں ایک عام تاثر پھیلے کہ ریاست پاکستان جبر کر رہی ہے، تشدد کر رہی ہے۔ اور کچھ دنوں میں وہ جو فیک ویڈیو اور آڈیو جو سی ہے وہ سب کے سامنے واضح بھی ہو جاتی ہے کہ یہ جھوٹ ہے، ایسے نہیں ہوا تھا، لیکن چونکہ وہ سوشل میڈیا ہے اس میں وہ پھیل جاتی ہے، لوگ ذہنوں میں بیٹھ جاتی ہے، وہ اگلا کام شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ سوشل میڈیا اس کا ہتھیار ہے جس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ دوسرا جو اس کی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پوشیدہ روابط کی بنیاد پر یا پیسے کے استعمال سے مخصوص لوگوں کو باہر جو بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی ایجنسیز یا این جی اوز، ان کے ذریعے بیانات دلوائے جاتے ہیں اور ایک ماحول کریٹ کیا جاتا ہے کہ جی ہیومن رائٹس وائلیشنز جو سی ہیں پاکستان میں بہت زیادہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، ریاست کر رہی ہے، فوج کر رہی ہے، وہ دنیا میں کہیں اور ہو، آپ کے پڑوس میں ہو رہی ہو، کہیں اور ہی ہو، ادھر نہیں، وہ اس کے اوپر بیٹھ کے ادھر فوکس کریں کہ جی یہ جھوٹ کے بنیاد پر جو ہے اس کو چلاتے ہیں۔ لیکن تیسرا اس کا جو چہرہ ہے وہ اس سے ہی مکروہ ہے اور زیادہ خطرناک ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس پوری دونوں چیزوں کو اکٹھا کر کے پھر ایک کیس بنایا جاتا ہے بیرون ملک دارالخلافوں میں آرگنائزیشنز کے پاس جا کے کہ جی چونکہ یہاں ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں اور جبر ہو رہا ہے اور یہ گلوبل نارمز کے خلاف ہے، تو پاکستان کی معاشی اور تجارتی معاونت بند کر دی جائے۔ اب وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ پاکستان میں افراتفری پھیلے، معاشی حالات خراب ہوں، بے چینی پھیلے، اور اس کے اندر سے ان کی جو سیاست ہے اس کے لیے رستہ نکلے اور جو مضمون سیاسی مقاصد ہے، ان کے اقتدار کی ہوس ہے، اس کو کوئی رستہ مل سکے۔ تو یہ تو ان کا ایک طریقہ واردات ہے۔ حکومت پاکستان اس سے بخوبی آگاہ ہوتی ہے اور بخوبی آگاہ ہے، اور وہ مختلف جو غیر ملکی ذرائع ابلاغ ہیں، سفارت خانے ہیں، ان کو جا کے بریف بھی کرتے ہیں اور ان کو حقائق سے آگاہ بھی کرتے ہیں، جس کی جزیات و تفصیلات وہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو پوائنٹ میں ایک آپ کو مزید بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز کا پرچار کیا جا رہا ہے اور جو واویلا مچایا جا رہا ہے، میں تو کہوں گا جو واویلا مچایا جا رہا ہے باہر کے ملکوں میں جا کے، بجائے اس کے کہ پاکستان میں اپنا مقدمہ لڑے، باہر کے دارالخلافوں میں جا کے جو یہ مچایا جا رہا ہے، میں یہ درخواست کروں گا کہ جن ممالک میں وہ جا کے کہہ رہے ہیں کہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے، ان کے ماضی قریب کی جو تاریخ ہے اس پہ ایک نگاہ ڈال دیں کہ ان جیسے بلوائیوں اور شرپسندوں سے کس صورت اور کس آنی ہاتھ سے وہ نمٹتے ہیں۔ وہاں تو سرکاری تنصیبات یا املاک کو تھوڑا بہت نقصان پہنچا دے، کوئی ٹانگ رکھ دے کسی کی کرسی پہ، تو وہ کس طرح نمٹتے ہیں۔ یہاں تو شہداء کے تقدس کو پامال کیا گیا، یہاں تو فوجی تنصیبات پہ منصوبہ بندی کے تحت حملہ کرایا گیا۔ تو یہ ہیومن رائٹس وائلیشنز کا واویلا مچا کے اس کے پیچھے اس کے 9 مئی کے سہولت کار اور منصوبہ ساز نہیں چھپ سکتے۔ لاسٹ پوائنٹ یہ، چونکہ پہلے آپ نے یہ بات کی ہے ہیومن رائٹس وائلیشنز کی اور یہ پروپیگنڈے کی،